ہے۔ خالق کائنات نے اس سورہ مبارک کے اندر کم و بیش 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور جس کے اندر سب تو زیادہ جو ذکر جس ہستی کا ہوا ہے اس کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی ایک آیا ہے کریمہ سی سورہ مریم وچوں، اور کچھ آیا ہے کریمہ سنا سورہ انعام وچوں، اور اج حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام خلیل آپ کا لقب ہے۔ آپ اس دنیا کائنات کے اندر اس وقت تشریف لائے کہ جدو ظلم اور زیادتی اور اندھیری راتاں دا دور شروع سی۔ اللہ رب العزت نے قوم دی ہدایت واسطے اپنے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بھیجیا۔ آپ دا اباہی وطن عراقی سی شہر بابل، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں عرض کر رہی سی کہ آپ دی والدہ نے کیا کہ میرا خدا ستارے نے وہ بھی غروب ہو گئے، پھر کیا کہ میرا خدا چاند نے وہ بھی غروب ہو گیا، پھر کیا کہ میرا خدا سورج ہے، سورج بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میری قوم، میں ہرگز ایسے خداوت ایمان نہیں رکھدا جیڑا ایک باری طلوع ہوئے پھر غروب ہو جائے، میں ہمیشہ اس خدا تے یقین رکھنا وا کا جیڑا ہمیشہ تو ہے ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ خالق نے فرمایا کہ اسی بھیجے اپنے پیغمبر نو رشد و ہدایت دے کے، ہدایت دا ایک چشمہ بنا کے، مرکز بنا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنی قوم دے اندر آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم ساری بت پرست شرک کرن والی قوم سی، بتاں دی پجاری قوم سی۔ پیغمبر نے جدو دیکھا کہ ساری قوم انہاں بتاں نو پوجا کر رہی ہے، اور قرآن نے بھی کیا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے دائیں اور بائیں سامنے رگے پیچھے انہاں بتاں نو لے کے وہ بیٹھے سن اور اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے سن۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا کہ میری قوم ہے کی کر رہے ہو، اے جو آسن مار کے بیٹھے ہو، چونکڑیاں مار کے بیٹھے ہو، سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، انہاں دا کی فائدہ، کی مقصد ہے؟
تو قوم نے جواب دیتا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ساڈے تے سوال کرن والے یہ کوئی اسی کم شروع نہیں کیتا، بلکہ ساڈے باپ اور ساڈے دادے پڑدادا بھی یہ ہوئی کام کرتے رہے سن، انہاں بتاں نوں پوجدے رہے سن۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو قوم دی یہ گل سنی تو پیغمبر خدا نے کیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اے میری قوم میں نگاہ نبوت تو دیکھ رہا ہاں کہ تسی بھی گمراہی دی طرف ہو، تواڈے دادا اور بابا بھی گمراہی دی طرف ہی سن، یہ راستہ اچھا نہیں سی۔ اس قوم نے کیا کہ پیارے پیغمبر سانو یہ کہہ دیتا ہے کہ تسی بھی گمراہ ہو، تواڈے باپ بھی گمراہ سن، تواڈے دادا بھی گمراہ سن، کیا ایسا بھی ہے؟ قالوا اجیتنا بالحق ام کنت ام انت من اللاعبین، کیا سانو حجت کر رہے ہو یا ساڈے واسطے کوئی حق دا پیغام بھی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس قوم نو کہا کہ میری قوم جنہاں نو تسی معبود سمجھ دے ہو، جنہاں نو تسی خالق اور مالک سمجھ دے ہو، جنہاں دی تسی پوجا کر رہے ہو، خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر پیغمبر نے بڑا خوبصورت اودا بھی نقشہ بیان فرمایا کہ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، اے میری قوم میں تواڈے واسطے حق دا پیغام یہ لے کے آیا کہ اس مالک نو منو کہ جیڑا زمینہ دا بھی مالک ہے، آسمانہ دا بھی مالک ہے، اس مالک تے یقین رکھو، اس خالق دے اتے یقین کامل رکھو۔ جنہاں نو تسی معبود سمجھ کر بیٹھے ہو، جنہاں نو تسی خدا سمجھ کر بیٹھے ہو، اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا کہ نہ یہ نفع دے مالک ہو سکتے نے اور نہ یہ نقصان دے مالک ہو سکتے نے، نہ تو انو فائدہ دے سکتے نے نہ تو انو نقصان دے سکتے نے، کیونکہ میرا رب ہووے الذی یحیی و یمیت، کہ میں اس رب تے یقین رکھنا وا کہ جیڑا رب زندگیاں بھی تقسیم کردا ہے تے موت بھی تقسیم کردا وے۔ اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر آپ قوم نو تبلیغ کر دے رہے، کچھ لوگ سمجھے کچھ نہ سمجھے۔ نمرود نے اپنے علاقے دے اندر، اپنے شہر دے اندر ایک رب واڑا بنایا سی، جہدے اندر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھیا کہ کم و پیش 90 دے قریب رب رکھے سن جھوٹے، کوئی لوہے دا سی، کوئی لکڑ دا سی، کوئی تانبے دا سی، کوئی چاندی دا سی، کوئی سونے دا سی، کوئی مٹی دا سی، مختلف مورتاں بنا کے اس رب باڑے دے اندر نمرود نے رکھیاں سن، اور صبح شام قوم نو حکم سی کہ اس رب باڑے دے اندر جاؤ، سجدہ تعظیمی بھی کرو اور انہاں دے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی کئی مرتبہ پیغام دیتا کہ ساڈے ربا نو برا نہ کیا کر، بلکہ آپ ہی کی دن بازار دے اندر نکلے، ایک خاتون مورتی لے کے بیٹھی سی، آپ نے دے کو لے لئی، انہوں سنگل پایا، پورے بازار دے اندر انہوں گھمایا اور ان لوگوں نے دسیا کہ اے جھوٹے رب دا حال ہے، سچا رب تے ہوے کہ جیڑا عزت بھی دے، شان بھی دے، زندگی بھی دے تے موت بھی دے۔
قوم نو علم سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے رباں دے خلاف ہے. انہاں دناں دے اندر قوم دا میلہ آ گیا. نمرود اپنی قوم نو، اپنی برادری نو، اپنے ہم وطناں نو لے کے میلے دے اندر چلا گیا. اور میلے دے اندر شراب نوشی، زنا، دیگر جتنے بھی دنیا دے معاملات سن، وہ سارے کام اس میلے دے اندر ہونے سن. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ آ ابراہیم پیغمبر ساڈا میلہ بھی دیکھو. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ قوم جاؤ تسی اپنا میلہ کرو، میں تواڈے رب دا میلہ کراں گا. لیکن اس گل نو سمجھ نہ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی جملے کے. اور اللہ دے قرآن نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ دے پیارے پیغمبر آپ نے موڈے تے تلوار رکھی اور آپ رب باڑے دے اندر چلے گئے. اور جدو آپ رب باڑے دے اندر گئے، کوئی لوہے دا، کوئی مٹی دا، کوئی تانبے دا، کوئی چاندی دا، کوئی سونے دا، مختلف مورتاں سن. اللہ دے پیارے پیغمبر نے کسے رب دی نک کٹی، کسے دے کان کٹے، کسے دی زبان کٹی، کسے دی اکھاں کٹیاں، کسے دے ہاتھ کٹے، کسے دے پیر کٹے، سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اور اللہ دے قرآن نے کیا ہے وَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مل کے کو سبحان اللہ. اللہ دے پیارے پیغمبر نے انہاں جھوٹیاں رباں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن کریم نے کیا کہ اللہ کبیر اللہم. کبیر عربی دے اندر کہندے نے وڈے نو، صغیر کہندے نے چھوٹے نو. اللہ دے نبی نے انہاں سارے جھوٹیاں رباں نو، سارے جنہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے، انہاں نو چک کے جیڑا انہاں دا وڈا گرو سی نے او دے موڈیاں تے رکھ چھڑے. جس ویلے وہ موڈیاں تے رکھ چھڑے اور آپ ایک ہاتھ دے اندر تلوار سی اور ایک ہاتھ دے اندر اللہ دی توحید دا علم سی. پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آ گئے، سارے رباں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کئی دنوں تو بعد جدو میلہ ختم ہویا، نمرود نے کیا کہ جاؤ بھئی رب باڑے دے اندر جاؤ اور اپنے رباں نو سلام کرو. جدو قوم اس رب باڑے دے اندر آئی تو آ کے دیکھیا کہ رب جننے بھی سن سارے پہلے سلامی دے اندر پے ہو سن. کسے دی نک نہیں، کسے دا ہاتھ نہیں، کسے دا پیر نہیں، کسے دی لت نہیں. نمرود اور نمرود دی قوم بڑی پریشان ہوئی اور حیران ہوئی یہ ساڈے رباں نال سلوک کنے کیتا ہے. اور اللہ دے قرآن نے کیا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے رب دی توحید دا ذکر کر رہے سن گھر بہ کے، اور نمرود اور نمرود دی قوم پریشان سی. انہاں ایک دوجے نو پوچھیا اور نمرود نے کیا من فعل ھذا، یہ فعل کنے کیتا ہے بآلہتنا، ساڈے رباں نال. لمن الظالمین، بڑا ظلم کیتا ہے انہاں نال، بڑی زیادتی کوئی کر گیا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر اپنے خالق دا ذکر و فکر کر رہے سن. قرآن کریم نے کیا ہے کہ ساری قوم پریشان ہو گئی, ایک دوجے نو پوچھ رہے سن, لیکن کوئی بول نہ سکیا. ایک نوجوان اٹھیا اور کہنے لگیا قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. کہنے لگیا کہ گرو جی ایک دن میں بازار وچوں لنگ رہا سی اور ایک نوجوان بڑا حسین بڑا پیارا, اس کا چہرہ, اس کا نام ابراہیم پیغمبر ہے اور اس کی پیشانی اتنی حسین ہے, اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھے تو محسوس انج ہوندا ہے کہ جویں 14ویں دا چن دی پیشانی دے اندر چل رہا ہوئے. اور حقیقت ایسی وہ 14ویں دا چن نہیں سی بلکہ نور محمد مصطفیٰ سی, کیونکہ میرے اور آپ دے آقا دے جد جو ہے سنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ. ایک نوجوان نے کیا کہ جے اجازت ہوئے میں ذکر کراں, فتى یذکرکم میں کراں وہ دا ذکر, یقال لہ ابراہیم, کہ وہ دا نام ابراہیم ہے. میں کئی باری سنیا ہے وہ ساڈے رباں نو برا کہندا سی, ساڈیاں خداواں نو برا کہندا سی, مندا کہندا سی. نمرود پریشان حیران اور کہنے لگیا, قرآن کریم نے کیا کہ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون, کہ جاؤ نو بلاؤ اور وہ کول شہادت لو. نمرود دی پوری پولیس جاؤ نو گرفتار کر کے لیاؤ. اللہ دے عظیم پیغمبر ابراہیم پیغمبر خدا جدو آپ دے دروازے تے پولیس گئی کہ نمرود طلب کر رہے ہے, اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. نہ کوئی سکورٹی والے, نہ کوئی گارڈ, نہ کوئی خلیفہ, نہ کوئی دوست, نہ کوئی بیلی, نہ کوئی سجڑ. علماء نے لکھا ہے اس وقت کائنات دے اندر ایک کوئی ہستی سی اللہ دی توحید دا ذکر کرن والا جہدا نام ابراہیم خلیل اللہ سی. پیغمبر خدا ٹرے اور آپ جس ویلے دربار نمرود دے اندر پہنچے, قرآن کریم نے کیا ہے ابراہیم پیغمبر جدو دربار نمرود دے اندر پہنچے, دربار نمرود دی تعظیم سی کہ آن والا سجدہ کرے گا, آن والا جھک کے سلام کرے گا, آن والا سجدہ تعظیمی کرے گا. لیکن پیغمبر خدا دی پیشانی دے اندر نور محمد مصطفیٰ سی. آپ اگر جھک دے سن تے ذات باری تعالیٰ دے سامنے ہی جھک دے سن. آپ نے نہ سجدہ تعظیمی کیتا نہ سجدہ حقیقی کیتا. آپ اندر چلے گئے اور اندر جان تو بعد قرآن کریم نے کیا ہے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا انہاں نال یہ سلوک تو کیتے, یہ ساڈیاں خداواں نال بھڑا سلوک ہے ابراہیم نبی تو کیتے. اللہ دے پیارے پیغمبر دی ذہانیت تو اور آپ دے علم تو قربان جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے سامنے دو سوال آگے جدو نمرود نے پوچھیا نے انہاں ربانا تو اے سلوک کیتے, آپ دے سامنے دو سوال سن. قوم منظر دیکھ رہی سی, تماشا دیکھ رہی سی. اج ابراہیم پیغمبر نو سزا دیتی جائے گی.
ابراہیم نبی نو جدو پوچھیا کہ میری قوم، ابراہیم پیغمبر نو پوچھیا کہ ابراہیم گل کر، انہاں رباں نال تو اے سلوک کیتا ہے؟ اللہ دے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھیا، آپ دے سامنے دو سوال آ گئے۔ ایک سوال تے سی، اگر نبی کہندا کہ میں کیتا ہے تے آپ دی جان جاندی سی، اگر پیغمبر کہندے نے کہ میں نہیں کیتا، نبی جھوٹ نہیں بول سکدا، یاد باللہ نبوت دے دفتر وچوں آپ فارغ ہوندے سن۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی شان کو قربان جائیے، پیغمبر خدا نے ایسا جواب دیتا کہ جان بھی بچ گئی، نبوت بھی بچ گئی، عزت بھی بچ گئی، اور نمرود حیران ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ پیغمبر نے کیا کو میرے نال سوال کرن والے ہو اور میرے کو پوچھ دیو کہ تو یہ کام کیتے یہ کون نے؟ نمرود نے کیا کہ ساڑھے رب نے، تے نمرود نے جدو اینی گل آکی نے ساڑھے رب نے، تے پیغمبر فرمان لگے جے رب نے تے انہاں کول پوچھو کہ تواڈے نال سلوک کنے کیتا ہے؟ انہاں کول کیوں نہیں پوچھ دے کہ تواڈے نال بھڑا سلوک کیوں کیتا ہے؟ ھذا کبیر فسألوہم، اس بڑے کول پوچھو جے دے موڈے تے سارے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو سوال دا جواب دیتا، میرے کو نہ پوچھو انہاں کو پوچھو، اگر یہ سچے رب نے تو آڈے سوال دے جواب ہوئی دین گے۔ پھر قرآن بولیا اور نمرود گردن جھکا کے کہنے لگیا ثم نقصو علی رؤوسہم، قرآن کریم نے کیا، نمرود کہنے لگیا کہ اے ابراہیم تینوں پتہ ہے نے یہ بول نہیں سکدے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری قوم اگر بول نہیں سکدے، اگر دیکھ نہیں سکدے، اگر تہاڈا مسئلہ حل نہیں کر سکدے، اے میری قوم پھر انہاں نو اپنا خدا کیوں من دیو؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان لگے اے میری قوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پاگل نے، بیوقوف ہو، یہ نفع نہیں دے سکتے، تو آنو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آنو آندیا جاندیا ویکھ نہیں سکتے، پھر انہاں نو خدا کیوں من دیو؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور کیوں انہاں بتاں نو من دیو؟ کیوں انہاں دی پوجا کر دیو؟ من دون اللہ، اللہ تو علاوہ، افلا تاقلون، اگر تو انو عقل ہے انہاں نو چھڈو تے سچے رب دا دامن پھڑ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نمرود پریشان لاجواب ہو گئی، آپ دے سوال دا جواب نہ دے سکی۔ اللہ دے قرآن نے کیا کہ نمرود نے ایک آرڈر جاری کر دیتا، ایسا کرو زمین دے اندر زمین کھودی جائے، گڑا ماریا جائے، او دے چاروں طرف دیوار کیتی جائے۔ مفسرین نے لکھیا ہے 40 ہاتھ لمبی سی، 60 فٹ اونچی سی۔ نمرود نے اعلان کر چڑیا کہ اے دے اندر لکڑا سٹیاں جان، جیڑا بندہ لکڑا سٹے گا بطور منت او دی مراد پوری ہوئے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑیاں مائیاں، بڑیاں عورتاں، بڑے بابے جو نمرود دے منن والے سن۔ قرآن کریم نے کیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ساری قوم ایکو پاسے لگ گئی اور اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قید کر چڑیا۔
آپ نو جدو قید کر چڑیا نمرود نے کیا کہ انج کرو اے دے ہاتھ اور پیراں دے اندر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پاؤ اور اے دے وجود اے دے لباس دے اوپر لباس پاؤ اور اس تو بعد پھر انو اگ دے اندر سٹو۔ اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے کہ جس ویلے آگ تیار ہو گئی اور ایسی آگ کہ پوری دنیا اس آگ دا منظر دیکھ رہی سی۔ تفسیر روح البیان نے لکھے کہ جس دن او دے اندر لکڑا سٹن واسطے جانوراں نو کیا، سارے جانوراں نے نہ کر چڈی، پر ایک جانور جہدا نام خچر جانور ہے، گھوڑے نما ایک جانور ہے خچر، سارے جانوراں نے انکار کر چڈیا کہ اسے نبی دی توہین نہیں کر سکتے، نبی دے خلاف نہیں چل سکتے، لیکن اس خچر جانور نے کیا کہ میرے تے جنہ بالن رکھ سکتے رکھو، میں لے کے جاواں گا۔ اور شان قدرت پیغمبر دی بے ادبی کرن دی سزا کہ ساری زندگی واسطے رب نے دی نسل ہی بند کر چھڈی، ساری زندگی لئی دی نسل بند ہو گئی۔ ایک پاسوں پتہ لگ گیا جانور پرندیاں نو، چڑیا آئی دریا دے اندر گئی، اپنا سارا وجود پانی نہ تر کیتا، اس اگ دے اتے جا کے پانی سٹن لگی کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ دنیا منظر دیکھ رہی سی، تماشا دیکھ رہی سی، آج پیغمبر خدا ابراہیم علیہ السلام نو ساڑیا جائے گا اور آج دا نشان اور وجود ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے اور وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، کہ ساری دنیا مٹان والی سی لیکن ایک سچا رب بچان والا سی۔ جدو آگ تیار ہو گئی ایک کوڑ کرلی بھی آ گئی، اس آگ دے اندر آ کے پھونک مارن لگی۔ کسی نے اس کوڑ کرلی نو پوچھیا، نی کوڑ کرلیے کیا تیری اس پھونک نال آگ تیز ہو جائے گی؟ اس کہا جے میری پھونک نال آگ تیز نہیں ہو سکتی تے کیا اس چڑیا دے پانی دے قطریاں نال آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ جدو چڑیا کو پوچھیا، اس چڑیا نے کیا آگ ٹھنڈی ہوئے نہ ہوئے پر قیامت والے دن میرا نام دشمنہ بھی تے نہیں آوے گا۔ قیامت والے دن جدو رب پوچھے گا کہ میرے نبی دی خدمت کنے کنے کیتی ہے تے کم از کم میرا نام اونا بھی تے آوے گا نا جیڑے نبی دے خدمت گزار بندے نے، اور میرا کام سی قطرے سٹنا، او دا کام میں اگ نو ٹھنڈیاں کرنا۔ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے اگ تیار ہو گئی، ابراہیم نبی نو آخری بار پھر پوچھیا کہ اے ابراہیم کیا تو نمرود نو اپنا رب مننے، انو سجدہ کریں گا، ایدی پیروی کریں گا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا کہ میں نے قسم اس رب ذوالجلال دی کہ جی دے قبضہ قدرت دے اندر میری اور تہاڈی جان ہے، میں اس رب نو رب مننا گا جنہیں سارے جان نو پیدا فرمایا میں نو رب نہیں مننا۔ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر پاک 16 سال سی، کڑیل نوجوان سا، اور آپ بڑے قداور شخصی اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے حسین اور اتنے پیارے پیغمبر سن کہ آپ جس راستے وچوں گزر جاندے سن اس راستے وچوں کئی دن خوشبو آپ دے گزرن دی آندی رہندی سی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر آخری بار جدو آپ نو پوچھیا کہ بھئی گل کر انہوں من یا انہوں من، ابراہیم نبی نے کہا کہ میں انہوں رباں گا مننا گا جڑا زمینہ دا بھی مالک ہے آسمانہ دا بھی مالک ہے۔ بس آپ نو تیار کر کے جدو سٹن لگے آپ دی خدمت دے اندر جبریل حاضر ہو گئے
اور کہنے لگے اما الی کا حاجت کا کہ ابراہیم پیغمبر میرا نام جبریل ہے، میں سارے فرشتیاں دا استاد ہاں، 600 پراں دا میں مالک ہاں، بیت المعمور دا خطیب تے امام ہاں، اے ابراہیم کوئی حاجت ہوئے بیان کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کہنے لگے کہ گل کر آپ آیا کسے نے کلے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی مرضی نہ لایا۔ آپ نے کہا جا چلا جا، خلیل جانے یا رب جلیل جانے ہیں، تیری لوڑ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسرافیل آ گیا، حضور اجازت ہوئے ساری دنیا نو نیست و دیس نہ کر دے ماں، ملیا میٹ نہ کر دیا۔ فرمایا اسرافیل تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ میکائیل آگے، اے پیغمبر خدا جے اجازت ہوئے دنیا دا رزق بند کر دے ماں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا رزق بند کرن دا اختیار میرے اللہ نو ہے۔ میکائیل تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ اسرائیل حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے پیغمبر خدا جے اجازت ہوئے پوری قوم دا بٹن نہ دبا دے ہاں۔ اللہ دے نبی نے کیا کہ اسرائیل تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ پیغمبر خدا تیار ہو گئے اس اگ دے اندر چھلانگ لگان واسطے۔ خالق کائنات پوری دنیا اللہ دے عظیم پیغمبر دا اس منظر نو دیکھ رہی سی۔ اللہ دے نبی جدو اگ واسطے تیار ہوئے، خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اشار فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم نبی نے آگ دے اندر چھلانگ لگائی۔ خالق نے آگ نو حکم جاری کر دیتا کہ تیرا کام میں جلانا، تیرا کام میں وجود ختم کرنا، لیکن آج خیال کرنا میرا پیغمبر آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایسی ہو جا پیغمبر قدم رکھے ساری آگ گلو گلزار بن جا۔ اور پیغمبر نے قدم رکھیا، ساری آگ گلو گلزار بن گئی۔ زہر دے اندر وہ جڑی آگ سی آسمان دے کنارے نہ گلا کر رہی سی، پوری دنیا اس کا منظر دیکھ رہی سی، لیکن آگ نے کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ساری دنیا میرے تو نفرت کر دی ہے، لیکن آج پہلا شخص ہے جڑا پیار کرنے واتے میرے اندر آیا، جیدہ نام ابراہیم پیغمبر ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اس آگ دے اندر 40 دن رہے اور قوم صبح شام لکنا سڑتی رہی، آگ تیز ہوندی رہی۔ تاریخ نے لکھی ہے کہ تیسرے دن نمرود ایک بیٹی سی رازا نامی، جدو پیغمبر دا موجزہ دیکھیا، پیغمبر دی شان دیکھی، اپنے گھر تو نیچے اتری اور آگ دے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگی اے ابراہیم پیغمبر تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے۔ یہ کون سی نمرود دی بیٹی سی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ایمان لے آئی۔ یہ اس بے نیاز دا کم ہے۔ پیارے پیغمبر اس آگ دے اندر 40 دن رہے اور 40 دن اس آگ دے اندر رہ کے اس مالک دا نظام دیکھو، وہ کھانا بھی دیندہ رہا اور پانی بھی دیندہ رہا، اور پیغمبر نے اس آگ نو اس طرح گلو گلزار کر چھڑیا کہ آگ ساری زندگی پیغمبر خدا دا احسان مند رہی۔ اللہ رب العزت میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔